عالم دین بننے کے بعد کیا اپرچونیٹیز پروفیشنلی اویلیبل ہیں؟ بہت سارے ایسے شعبے ہیں، فیلڈز ہیں جہاں ہمارے بچے، ہمارے علماء خدمات سر انجام دیتے ہیں، جس میں ایک اہم شعبہ عالم دین بننے کے لیے جو آئیڈیل ایج ہے وہ 12 to 15 ہے، کیا علم دین اور جو دنیاوی تعلیم ہے ان دونوں کا ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے؟ اور ہمارے الحمدللہ مدارس میں اب اس کا رجحان بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو مدارس کا سسٹم ہے وہ عموماً وہ بھی فل ٹائم پر مبنی ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک آپ پڑھیں اور اس کو پھر اس کی ریویژن کریں۔ کہ ایک ادارہ ہے جامعۃ الرشید کے نام سے، بڑا مشہور ادارہ ہے، ان کا ایک سسٹم ہے کہ وہ درس نظامی سے پہلے بچے کو 1 سال، کورس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے اور کس سٹیج پہ جا کر ایک اسٹوڈنٹ کو عالم کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً جو درس نظامی ہے یہ جو کورس ہے وہ 8 سالہ ہے۔ تو فیمیل اسٹوڈنٹس علم دین کی طرف آنا چاہیں تو ان کے لیے کیا اسٹرکچر آپشنز ہیں؟ تقریباً جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے ہاں لڑکوں کے، انہوں نے سملر لڑکیوں کے ادارے بھی بنائے ہیں جہاں ایک باپردہ ماحول میں بچیوں کو السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسپرٹ ایڈوائس ایٹ وائیکاسٹ ڈیجیٹل۔ آئی ایم یور ہوسٹ امبر عمر۔ آج کے ایپیسوڈ ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو دین کو سمجھنا، علم حاصل کرنا اور اسپیشلی عالم دین بننے کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کیسے شروع کریں گے سفر اور اس کا کریئر اپرچونیٹیز کیا ہوں گی اور شروع کہاں سے کیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی ماہر جمیل، عالم دین، جو آج ہمیں کمپلیٹ روڈ میپ دینے والے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں جو عالم دین کا جو آپ کا سفر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں شیئر کریں، اور یہ راستہ آپ نے کیسے چوز کیا؟ درس نظامی کے بعد ایک مفتی کی ڈگری ہوتی ہے الحمدللہ، وہ بھی مفتی کورس بھی کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں پی ایچ ڈی وہ بھی اسلام یونیورسٹی بہاولپور سے میں کر چکا ہوں۔ ایم بی اے بینکنگ اینڈ فائنانس بھی میری ہے پنجاب یونیورسٹی سے، اور میں خود جامعہ اشرفیہ میں بطور مفتی اور ایم اے او کالج میں بطور لیکچرار جو ہے خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ہمارا خاندان ہے وہ ایک مذہبی خاندان ہے، اس میں دینی رجحان ہے، اور پہلے سے والدین کی یہ خواہش تھی اور ان کی کوشش تھی کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرے۔ چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، عالم دین جرنی گائیڈ لائنس۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی عالم دین کی طرف چلنا چاہتا ہے تو وہ کس ایج میں اس کو یہ سفر جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے؟ عالم دین بننے کے لیے جو آئیڈیل ایج ہے وہ 12 to 15 ہے۔ ایک بچہ جس کی عمر 12 سال ہو یا 15 سال ہو اور اس نے تقریباً کوئی میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہو، تو یہ اس کے لیے ایک آئیڈیل ایج ہے کہ وہ اس عمر میں آ کر دین کی تعلیم حاصل کریں۔ لیکن یاد رکھیں جو علم دین کا حصول ہے وہ کسی عمر یا ایج تک محدود نہیں ہے۔ کیا یہ صرف مدرسہ والے جو ہیں وہ یہ راستہ چوز کر سکتے ہیں یا پھر کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ کسی بھی بچے کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کا کسی مدرسے کا بیک گراؤنڈ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ ہے وہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کالج کا ہے، وہ یونیورسٹی کا ہے، یا اس نے کسی ایسے ماحول میں پڑھا ہے جہاں کوئی دین کی کسی قسم کی کوئی تعلیم اس کے پاس بچپن میں نہیں تھی، تب بھی وہ اس راستے میں آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس میں جو دین کی جو تعلیم، جو تفصیلی دین کا جو علم ہے اس کو بالکل بیسک سے جو ہے وہ سکھاتے ہیں۔ اچھا، اس سفر میں سب سے پہلے ہمیں مینٹل اور جو اسپریچول پریپریشن ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ اگر کوئی چاہے کہ میں اس کو صحیح طریقے سے حاصل کروں تو ذہنی تیاری میں وہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اس راستے میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں۔ علم دین کے حصول کے لیے آپ کو معمول سے زیادہ محنت کرنی بھی پڑ سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب اس کے لیے فل ٹائم دینا پڑتا ہے یا پھر پارٹ ٹائم بھی یہ راستہ چوز ہو جائے؟ آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے کہ بندہ فل ٹائم دیں، اور جو اپنا کل وقتی جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو مدارس کا سسٹم ہے وہ عموماً وہ بھی فل ٹائم پر مبنی ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک آپ پڑھیں اور اس کو پھر اس کی ریویژن کریں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اگر فل ٹائم کریں گے تو آپ عالم بنیں گے، آپ پارٹ ٹائم نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو پارٹ ٹائم کورسز آفر کرتے ہیں، جس میں ایسے بھی کورسز ہیں جو فجر کے بعد سے لے کر آفس ٹائم 9 بجے تک آپ کو پڑھاتے ہیں۔ ایسے بھی کورسز ہیں خود جامعہ اشرفیہ میں کہ جس میں آپ مغرب کے بعد 3 گھنٹے دیں تو اس میں وہ آپ کو وہ عالم بناتے ہیں، اور یہ عموماً ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے پڑھے لکھے ہیں، جن کی گریجویشن ہے۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، کورسز
درس نظامی اینڈ سبجیکٹس ایکسپلینڈ. اچھا، لوگ اکثر سنتے ہیں درس نظامی کا نام، جی. تو اس کے بارے میں بتائیے بیسیکلی کیا ہے یہ؟ درس نظامی یہ منسوب ہے آج سے ایک 350 سال پہلے ایک عالم گزرے جن کا نام تھا ملا نظام الدین سہالوی، اچھا. جو عالمگیر اورنگزیب کے زمانے کے تھے. اور انہوں نے اس وقت یہ جو نظام تعلیم ہے یہ ترتیب، اس نظام تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قرآن اور حدیث کو اور اسلامی علوم کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت پڑتی ہے، دو قسم کے علوم ہیں. ایک وہ علوم ہے جو ہمارا مین پرپز ہے، جو ہمارا مین مقصد ہے، وہ قرآن اور حدیث اور فقہ. دوسرے وہ علوم ہے جو ان مین پرپز کو حاصل کرنے کے لیے ذریعے بنتے ہیں. جس طرح آپ کہہ لیجئے انگلش لینگویج ایک الگ علم ہے، اور آپ اگر میڈیکل کی نالج حاصل کر سکتے ہیں وہ ایک الگ علم ہے. تو ایسے ہی قرآن اور حدیث اور فقہ کے علوم اور عقیدے کا جو علم ہے یہ ایک الگ علوم ہے، اور اس علوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ بہت ساری علوم سیکھتے ہیں. آپ کو گرامر جو ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے، آپ کو عربی لینگویج کے جو ورڈز ہیں وہ سیکھنے پڑتے ہیں، جو آپ کو جو بلاغت ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے، جو قرآن کی تفسیر کے لیے جو رولز اور اصول ہے وہ سیکھنے پڑتے ہیں، حدیث کو سیکھنے کے لیے جو اس کے رولز ہے وہ سیکھنے پڑتے ہیں. تو ایسے ہی بہت سارے علوم کا ایک پورا سیٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے جتنے بھی ضروری علوم ہیں ہر علوم سے 2 کتابیں 3 کتابیں ڈال کر ایک پورا ایک کورس ترتیب دیا کہ جس میں آپ شروع میں گرامر حاصل کرتے ہیں، پھر آپ عربی لینگویج حاصل کی چیزیں پڑھتے ہیں، اور آخر کار آخری سالوں میں آپ قرآن اور حدیث اور فقہ کے جو تفصیلی علوم ہیں وہ آپ حاصل کرتے ہیں. صحیح. تو یعنی کہ اس کے کور سبجیکٹس یہی ہیں. جی بالکل. سبجیکٹ کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں صرف اور نحو کے نام سے ایک سبجیکٹ ہے جو گرامر ہے. اس کے علاوہ عربی لغت ہے، اس کے علاوہ فقہ ہے. فقہ کی پھر بیسک کتابیں اور پھر بیسک سے آگے جا کر ڈیٹیل کتابیں بھی پڑھائی جاتی. اس کے علاوہ ایک اصولی فقہ ہے، اس کے علاوہ اصولی حدیث ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، فلسفہ ہے، عقیدے کے علوم ہیں، حدیث ہے، تفسیر ہے، اصولی تفسیر ہے. تو یہ سارے جو ہے یہ سبجیکٹ ہے جو اس کورس میں پڑھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ان سبجیکٹ کے ساتھ جو ہمارے ماڈرن سبجیکٹس ہیں لائک آئی ٹی ہے، انگلش ہے، کیا وہ بھی ان کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے؟ ہاں جی بالکل. یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. ہمارے ہاں بہت سارے مدارس نے 2 قسم کے کام کیے ہیں. بعض مدارس نے درس نظامی کے فضلاء کے لیے کورس الگ سے ترتیب دی ہے. جس طرح کہ جامعہ اشرفیہ میں پروگرامنگ اور کمپیوٹر کے لیے ISDP کے نام سے ایک ادارہ ہے جو علماء کو 1 سال میں 2 سال میں پروگرامنگ اور کمپیوٹر اور یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں. ایسے ہی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو علماء کو 1 سال میں انگریزی زبان انگلش سکھاتے ہیں. ایسے ادارے ہیں جو ان کو صحافت اور جرنلزم جو ہے وہ سکھاتے ہیں. تو یہ درس نظامی سے ہٹ کر جو درس نظامی کے فضلاء ہے یہ ان کے لیے. اور بہت سارے ادارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے درس نظامی کے اندر اس چیز کو مرج کیا ہے. جیسے کہ ایک ادارہ ہے جامعہ رشید کے نام سے بڑا مشہور ادارہ ہے. ان کا ایک سسٹم ہے کہ وہ درس نظامی سے پہلے بچے کو 1 سال عربی سکھاتے ہیں، 1 سال ان کو انگلش سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کو جو پرائمری یا مڈل پاس ہو اس کو میٹرک بھی کرواتے ہیں. تو جو بچہ درس نظامی بھی کر لیتا ہے اور انگلش، IT، عربی اور اس کے ساتھ وہ ماسٹر تک کی جو ہمارے ہاں جو عصری تعلیم ہے اس کو بھی حاصل کر لیتا. اچھا، تو یہ بچے کے لیے برڈن نہیں ہو جاتا کہ اس نے اسلامی تعلیم بھی لینی ہے اور پھر دنیاوی تعلیم بھی لینی ہے؟ ہاں وہ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو باقاعدہ ایگزام لے کر انٹری ٹیسٹ لے کر بچوں کو لیتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہے. یعنی پہلی چیز. دوسری بات یہ ہمارے ہاں بچوں کا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے گھر پر. آپ خود اپنے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل میں وہ کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. ان کے ہاں یہ چیز ضروری ہے کہ جو بچہ اس نظام تعلیم کو آئے گا وہ اپنے پورا ٹائم مدرسے کو دے گا، جس میں ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش وہ سب مدرسے میں ہوگی. اور باقاعدہ ایسے ادارے فیس بھی لیتے ہیں، چھوٹ بہت ایک معقول فیس لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کا وقت ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. ان کی کورس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے اور کس سٹیج پہ جا کر ایک اسٹوڈنٹ کو عالم کہا جاتا ہے؟ جی ہمارے یہاں عموماً جو درس نظامی ہے یہ جو کورس ہے وہ 8 سالہ ہے.
8 سال کے بعد جو بندہ 8 سال نظام تعلیم یہ حاصل کر لیتا ہے وہ عالم کہلاتا ہے. لیکن بہت سارے اداروں میں پروفیشنل کے لیے 4 سالہ اور 6 سالہ علوم بھی ہے. اور ہم درس نظامی میں عموماً میٹرک پاس بچہ لیتے ہیں, تو جس نے میٹرک کی ہو اس کو لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ 8 سال جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ عالم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ آن لائن یا کیمپس میں آ کر اسلامک ایجوکیشن لینا کون سا زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے؟ جی دیکھیں, جو مثالی اور آئیڈیل ہے وہ تو آن کیمپس ہے, کیونکہ آن کیمپس میں براہ راست استاد کی نگرانی ہوتی ہے, آپ کا فوکس جو ہے وہ سبق کی طرف ہوتا ہے. اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کی رسائی نہیں ہے ہمارے مدارس تک, تو ان کے لیے پھر ایک بہترین چیز جو ہے وہ آن لائن ہے. فیمیلز کے لیے بتائیں کہ فیمیل اسٹوڈنٹس علم دین کی طرف آنا چاہیں تو ان کے لیے کیا اسٹرکچر آپشنز ہیں؟ ہمارے ہاں تقریباً جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے ہاں لڑکوں کے, انہوں نے سملر لڑکیوں کے ادارے بھی بنائے ہیں, جہاں ایک باپردہ ماحول میں بچیوں کو یہ جو 8 سالہ 6 سالہ علم میں سکھایا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ادارے بنے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ بچیاں جو ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, جنہوں نے گریجویشن کی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ عالمہ بنے, ان کے لیے بھی آن لائن ادارے بھی ہیں, آن سائٹ بھی ہے, کہ جس میں وہ کچھ وقت دے کر وہ عالمہ بنتی. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, کریئر پاتھس اینڈ پروفیشنل لائف آفٹر بیکمنگ این عالم. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ عالم دین بننے کے بعد مسجد, مدرسہ اور ٹیچنگ کے علاوہ اور کیا اپرچونیٹیز پروفیشنلی اویلیبل ہیں؟ ہمارے ہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر بچہ امام مسجد بنے, ہر بچہ مدرس بنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی ویکینسیز ہمارے پاس نہیں ہے جتنی ہمارے پاس علماء ہے. اور ظاہر سی بات ہے, پاکستان ایک آپ کے علم میں ایک بہت بڑی آبادی والا ملک ہے, جی, تو ایسے میں بہت سارے ایسے شعبے ہیں, فیلڈز ہیں, جہاں ہمارے بچے, ہمارے علماء خدمات سر انجام دیتے ہیں, جس میں ایک اہم شعبہ شرعی ایڈوائزری کا. میں خود بھی شرعی ایڈوائزر کے طور پر جو ہے کئی اداروں میں خدمات سر انجام دیتا ہوں. تو شرعی ایڈوائزری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, ہمارے جو این جی اوز ہے, ان کو اپنے نظام کو اسلامائز کرنے کے لیے شرعی مفتیان کی ضرورت ہوتی ہے, شرعی آڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں تو باقاعدہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے مسٹ ہے کہ آپ کا شریعہ بورڈ ہونا چاہیے. شریعہ بورڈ میں منیمم آپ کے پاس 3 سے 4 لوگ ہونے چاہیے, اور جو شریعہ آڈٹ میں آپ کے پاس لوگ ہونے چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا میدان ہے. حلال فوڈز کا, میڈیسن کا, کاسمیٹکس کا, جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں حلال کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے جو علماء ہیں وہ بہترین خدمات سر انجام دے سکتے ہیں, اور پاکستان میں اس کا پورا ایک اسٹرکچر بھی ہے. پاکستان میں آپ پاکستان حلال اتھارٹی ہے, وہاں جب آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے, بلکہ تو اب تو ایس سی سی پی میں بھی ہے, تو آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے تو آپ پھر حلال انڈسٹری میں آڈیٹنگ کی اور ایڈوائزری کی خدمات سر انجام دے سکتے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, ماڈرن چیلنجز اینڈ یوتھ کنیکشنز. آج کی یوتھ علم دین سے ایموشنلی ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو بہت بڑی وجہ کہ ہمارے ہاں جو خرابی کے اسباب ہے, جو برائی کے اسباب ہے, وہ جو تخریب کے اسباب ہے وہ اتنے زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں تعمیر کے اسباب اتنے نہیں ہیں. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں علماء, ان کی شاید توجہ اس کی طرف نہیں ہے, ان کی شاید توجہ ان اختلافی مسائل کی طرف ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ تخریب کے اسباب معاشرے میں بہت زیادہ ہیں, فساد کے اسباب معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کمیونیکیشن ہے, جو دین کی بات کو پیش کرنا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے خطیب حضرات وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, وہ ان نوجوانوں کی ذہنی سطح کو نہیں سمجھ پاتے, ان کی زبان کو نہیں سمجھ پاتے. تو جس بنا پر ان سے جس انداز میں بات کرنی چاہیے, ان کو جس طرح قریب کرنا چاہیے, تو وہ نہیں کر پاتے. یوتھ بھی کنفیوز ہو جاتی ہے نا, سوشل میڈیا میں کچھ غلط پریزنٹیشن دے دیتے ہیں, کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے یوتھ کو سمجھ نہیں آتی ہے. تو اس حوالے سے پھر آپ کیسے گائیڈنس دیں گے؟ ہاں, ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں, ادھورے کلپ سن کر اس کو دین کی پوری بات سمجھ لیتے ہیں. دین کا ایک مثبت جو چہرہ ہے اس کے بجائے ایک اختلافی چہرہ سامنے آ جاتا ہے. عالم دین کا رول بتائیں کہ کیا فتویٰ دینا ہوتا ہے یا پھر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس بھی ان کی جاب ہوتی ہے؟ صرف جو مفتی حضرات ہوتے ہیں جن کو جو اس بات کی, جن کے پاس
اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے. اچھا. لیکن ہم جو مفتی ہوتے ہیں ہم صرف فتویٰ نہیں دیتے, ہم کونسلنگ بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس جب ایک بندہ آتا ہے اور وہ اپنی کسی ڈومیسٹک ایشو کی وجہ سے یا کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے, ہم اس کو صرف لیگل اوپینین نہیں بتاتے کہ آپ کی شرعی اوپینین یہ ہے, بلکہ ہم اس کا مسئلہ سنتے ہیں, اس کو متبادل بتاتے ہیں, اس کو جتنے بھی سولوشن ہے اس کے مسئلے کو حل کرنے کی وہ بتاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جو نفسیاتی مسائل کی وجہ سے شکار ہوتے ہیں, ہم ان کی کونسلنگ کرتے ہیں. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, گائیڈنس فار دا نیکسٹ جنریشن آف اسکالرس. اچھا, یہ بتائیں کہ جو علم دین کی طرف آنا چاہ رہا ہے اور لیکن پھر بھی کنفیوز رہتا ہے, ان کے لیے آپ پہلا مشورہ کیا ہوگا؟ علم دین کی طرف آنے کے لیے اپنا شوق بھی ہونا چاہیے اور ذہنی سطح بھی, ذہنی جو اس کی ایبلٹی ہے, صلاحیتیں, وہ بھی ہونی چاہیے. اچھا, کیا علم دین اور جو دنیاوی تعلیم ہے ان دونوں کا ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے؟ 100% چلا جا سکتا ہے اور 100% چلانا ضروری ہے. میں خود الحمدللہ اس کی ایک زندہ مثال ہوں. میں نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ میٹرک, اس کے بعد انٹرمیڈیٹ, اس کے بعد بی اے, ایم بی اے, ایم فل, پی ایچ ڈی اور اس کے علاوہ بہت سارے کورسز, یہ سب میں نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ کیے ہیں. اور ہمارے الحمدللہ مدارس میں اب اس کا رجحان بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ اگر آپ جتنا زیادہ آپ جو زمانے کے علوم ہیں اس کو آپ سیکھیں گے دین کے علوم کے ساتھ, آپ ایک بہترین مبلغ, ایک بہترین داعی, ایک بہترین اسکالر اور ایک بہترین ٹیچر اور مدرس بن سکتے ہیں. چلتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف, ریپڈ فائر, ماڈرن ایکسپلینیشن اور اولڈ ریفرنسز. دونوں چیز کی ضرورت ہے. نالج اور پریکٹس, یور پرائرٹی. دونوں. بگیسٹ myth اباؤٹ بیکمنگ این عالم. کہاں سے کھائیں گے تو یہ غلط ہے. ٹریڈیشنل ٹیچنگ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمس. دونوں. بکس اور مینٹورشپ, بیٹر لرننگ سورس کیا ہوگا؟ مینٹورشپ. رمضان ورک لوڈ, ایگزاسٹنگ اور انجوائبل. انجوائبل. ون سبجیکٹ ایوری عالم مسٹ نو ویل. قرآن. بگیسٹ چیلنج فار عالمس ٹوڈے. زمانے کی جو عصری علوم ہے اس کو سیکھے اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھے. بگیسٹ اپرچونٹی فار عالمس ٹوڈے. ڈیجیٹل میڈیا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب ہمارے پروگرام کے آنے کے لیے, آپ نے اتنی انفارمیٹیو باتیں بتائی ہیں. اچھا, کوئی فائنل میسیج ہمارے ویورز کو آپ دینا چاہیں جو علم دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں؟ بچوں کی تربیت ہے, دینی تربیت, وہ ہر بندے کا اس کے اوپر ایک لازم ہے. حدیث میں بھی آتا ہے ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن. کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتے. تو جو بہترین تربیت ہے وہ بچوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے. تو تربیت کا سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ اس کو پوری دینی تفصیلی علوم سکھائیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر یہ سکھانا ممکن نہ ہو تو جو دین کی بنیادی تعلیم ہے کہ بچے کو پتہ ہو کہ جو میرے اوپر شریعت کے کیا احکامات لازم ہیں, میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے, وہ بنیادی تعلیم اور بنیادی تربیت اپنے بچوں کو ضرور دیں. اور اگر کسی کو ان کے ماں باپ نے نہ دی ہو تو وہ جو بھی آپ کی عمر ہے آپ اپنی عمر میں اس بنیادی علوم کو ضرور حاصل کریں.